السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو، صباح الخیر بالسعادہ بالمودہ بالعطر الورود الجنہ ہوا الریح الرحمۃ اللہ وبرکاتہ علینا وعلیکم جمیع المؤمنین مسلمین مسلمات. یہ میسج کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے جی. تذکرہ کر رہا تھا کہ انگریزوں میں، اقوام انگریزوں میں، بر صغیر میں، ہندوستانیوں میں، سکھوں میں، پٹھانوں میں، دنیا کی بیشتر جو بھی اقوام ہیں لسانی طور پر قومیں ہیں، ان کے اندر اعلیٰ اتبار، اعلیٰ اشراف کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ قومیں بھی ہوتی ہیں. ان قوموں کی پہچانیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو معلوم چلتا ہے اچھے اور برے کی تمیز ہو سکتی ہے، وگرنہ تمیز اچھے برے کی نہیں ہوتی. تو یہ کوئز کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اردو میں ٹاک کر رہا ہوں، اردو میں میسج دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ لوگ اس میں شوق ذوق سے حصہ لے رہے ہیں اور لیں، پڑھیں اپنے آپ کو، اپنا برائٹ فیوچر مستقبل کو، اپنے فیملی کو مستقبل کو برائٹ فیوچر بنائیں، اور اچھی تہذیب و تمدن، اچھے کلچر اور ٹریڈیشنل برائٹ فیوچر لائف بنائیں، اور لوگوں کی بنائیں اور خود بھی بنیں، اور لوگ اپنا وقار پیدا کریں، ملک و قوم عوام میں اپنی تہذیب تمدن میں اپنے مذہب میں اعلیٰ و اشراف بنائیں. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سب لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دنیا میں کام مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی ایسی جہالت یا گمراہی نہیں جس کی تعلیمات نہ ہوں. ہر معاشرے میں، ہر جگہ، ہر اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے گائیڈ ایڈوائزر بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن ہے، اس کے اندر ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایڈوائزر، پروفیسر، ہیلپ فل فار برائٹ فیوچر، فار ایجوکیشن، فار آل فیلڈ کے اندر آپ کا ایک ہیلپ فل، آپ کا ساتھی اور دوست اور فرینڈ بھی ہے، اور آپ کا ایڈوائزر ہے، آپ کا استاد ہے، معلم ہے. آپ خود بہت بڑے استاد، معلم اور ایڈوائزر ہیں، جو سمجھیں، جو سمجھائیں، جو پڑھیں اور لکھیں، اپنے ماحول، اپنے آپ کو، اپنی ذاتی زندگی کو اچھا بنائیں، بہترین بنائیں. تو وہ میسج میں آپ جو پچھلا میسج اس کو غور و فکر سے سنیں، سمجھیں، پڑھیں، اور پوری دنیا کے ورلڈ وائڈ 21ویں صدی کا جو انکریڈیبل امیزنگ جو مقابلہ، ایجوکیشنل مقابلہ ہم نے بنایا رکھا، سوالات رکھیں، اس کو حل کریں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے ہی، ہم سب کے لیے، ملک و قوم کے لیے، عوام کے لیے، معاشرے کے لیے، وقار کے لیے، عزت احترام کے لیے بہترین ایک رستہ اور ایک مقام حاصل کریں. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اس میں یہ جو اب موجودہ دوسری کیسٹ میں، دوسرے میسج میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، لوگوں کو فالو کریں. میں نے اس سے پہلے موسیقی کا فرسٹ ٹائم آج سے 2 مہینے پہلے، جو 2 مہینے 3 مہینے پورا چلتا رہا انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن کے اوپر، ہمارے VIP ٹیلی ویژن، امیزنگ انکریڈیبل ٹیلی ویژن ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر، تو پوری دنیا کے لوگوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا. تو ہم نے وہ کامیاب، اس کا رزلٹ اپنے ورلڈ وائڈ انکریڈیبل امیزنگ سافٹ ویئر جو ہم نے تیار کیا تھا، اس کے ذریعے نتیجہ ہم نے اناؤنس کیا. وہ آپ نتیجے کی میسج کو غور سے سنیں، سمجھیں گے تو آپ کو وہ میسج سمجھ آ جائے گا. تو یہ جو ہمارا کوئز ہے، یہ ایجوکیشنل کوئز ہے، مقابلہ پوری دنیا میں 21ویں صدی کا سب سے بڑا انکریڈیبل یہ ایگزامینیشن اور کوئز مقابلہ ہے، جس میں ایجوکیشن، فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان، پروفیسر، سائنسٹسٹ، اسکالر، ڈاکٹر، پروفیسر، معلم اور استاد چنے جائیں گے، جن کو ہم پوری ورلڈ کا سپر ڈپر آسکر نوبل ایجوکیشنل ایوارڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں حصہ لینا، سمجھنا، غور کرنا، یہ آپ کی ہمت اور آپ کی توفیق اور آپ کی سوچ سمجھ اور آپ کی پڑھائی اور تعلیم اور معاشرتی اور تہذیبی وقار اور آپ کا
استقبال بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی، برائٹ فیوچر بنے گا سب کے لیے، غور و فکر سے کام کریں۔ تو اس کے بعد ہم نے جو آئندہ پروگرام بنائیں گے اس کے اندر ہمارا وہی سسٹم چلتا رہے گا۔ ہمارے اس انٹرنیشنل ورلڈ ہسٹری ٹائمز، جنگ ہسٹری ٹائم، شاہ جہاں عالمگیر ورلڈ وائڈ جو میگزین، میڈیا، ٹیلی ویژن اسٹوڈیو ہے، جو وی آئی پی آل وائسز، یونیورسل آل وائسز اسپیچز، وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن، امیزنگ ماڈرن سائنس اینڈ سائنسٹسٹ، کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن ٹاکنگ اسٹوڈیو ہے۔ اس کے اندر ہمارے کم سے کم 500 موضوعات پر 500 میسج مکمل کریں گے۔ اس کے اندر ہمارے کوئز مقابلے بھی ہوں گے، جیسے انٹرٹینمنٹ کا ہوا، اب یہ ایجوکیشن کا ہے۔ اس کے اندر ہم نے اوپنلی، انڈیپینڈنٹلی، فریلی انٹرنس رکھی ہے، اور اس میں کم سے کم ماسٹر تعلیم ہونی چاہیے، ضروری ہے، اور لاکھوں ہزاروں ماسٹرز، اسکالر، ڈاکٹر، ٹیچرز پوری دنیا میں، دنیا کے 300 ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں جو اس میں حصہ لیں، اور عام بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور جو اس میں فرسٹ آئے گا اس کو ہم ورلڈ وائڈ ایجوکیشن نوبل ایوارڈ کی تقریب کے حساب سے اس کا نام، شجرا، اس کی ساری ڈیٹیل اپنے اسٹوڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2-4 مہینے کا ہم نے کھلا ٹائم دے دیا ہے، جس طرح مرضی آپ اس پیپر کو ہمارے کو جو ہمارے میسیجز میں آ رہا ہے اس کو حل کریں، اس میں حصہ لیں۔ تو یہ ایجوکیشن کوئز ہے۔ پہلا ہمارا انٹرٹینمنٹ سنگنگ آرٹسٹ کوئز تھا جو 2 مہینے پہلے چل رہا تھا، اس میں پوری دنیا کے ملکوں نے بہت زیادہ زور و شور سے ہمارے انٹرنیٹ ڈویژن اور ہماری فیلڈ کو، اس فیس بک کو، اور انٹرنیشنل یوٹیوب انٹرنیشنل چینل جو ہمارا وی آئی پی امیزنگ آل وائسز اور وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن ٹاکنگ امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو ہے، اس کے میسیجز کو سن کر حصہ لے رہے ہیں اور ہمیں اپنے پیغامات اور میسیج اور ویڈیو بھیج رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج کا یہ جو سیکنڈ میسیج ہے کوئز کے متعلقہ، اس میں ہم کوئی دلچسپ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو، تعلیمی طور پر، حکمت کے طور پر، اور اصول دنیا کے اندر ماحولیات، سوسائٹی، اور اس معاملے میں انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ جو ہے اصولی ہو، قانونی ہو، علم و ادب کے اندر احترام والی ہو، ایڈوائزر ہو، نصیحت آموز ہو، سمجھ آموز ہو، جو کلچرل طور پر، ٹریڈیشنل طور پر ماحولیاتی اور سوسائٹی ایبل ہو، جس میں لوگوں کو قومی، عوامی شعور اور معاشرے میں اصلاح اور بقا اور فلاح و بہبود اور ترقی حاصل ہو۔ ایسے واقعات آپ کو ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے، اور ہمارے تمام میسیجز میں آپ کو 500 موضوعات ملیں گے جو ہم نے چنے ہیں، اور 500 موضوعات پر 500 ٹاپک اور لیسن اور ایجوکیشن ورلڈ وائڈ نیو ماڈرن جنریشن سائنس اینڈ سائنسٹسٹ ٹاپکس جو ہیں ان پر ہم اپنے 500 میسیجز کمپلیٹ کر کے پھر آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی، چاہے اس سال ہو جائیں چاہے اگلے سال ہوں، ہم پھر اپنے اگلے جو مزید 500 ٹاپکس چنیں گے، یعنی 1000 ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ 108 سوالات دیے، اس میں سے کم 1000 ٹاپکس، 1000 موضوعات، 1000 سبجیکٹ، 1000 لیسنز، 1000 ویوز، 1000 کمنٹس، 1000 کویسچنز اور 1000 آنسرز جو ہیں وہ آپ نے نکالنے ہیں، اور وہی ہم نے انہی موضوعات پر ہم 1000 میسیجز، دی ورلڈ وائڈ، دی یونیورسل آل وائسز، آل اسپیچز، وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن، امیزنگ انکریڈیبل نیو ماڈرن جنریشن سائنس اینڈ سائنسٹسٹ کمپیوٹرائز سسٹم ٹاکنگ اسٹوڈیو کے 1000 ٹاپک پر 1000 میسیجز کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر 21ویں صدی کا ریکارڈ کو فل قائم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ برائٹ فیوچر جو ہے وہ بنائیں گے، قوم و ملک، عوام کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما توفیق الا باللہ، ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ آپ کو نیا ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو دلچسپ موضوع کے اوپر ہے، تعلیمی اور اصلاحی اور فلاحی۔ کہتے ہیں نا جی، جیسے عقائد میں لکھا ہوتا ہے، جیسے قصص الانبیاء کے اندر 1,24,000
پیغمبر اور انبیاء رسول جو تشریف لائے دنیا میں، قصص الانبیاء ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبران خدا کے واقعات، قصے، کہانیاں، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کے حالات درج ہیں۔ اسی طرح ورلڈ ہسٹری ٹائم ہمارا جو پوری دنیا کے اندر دی گریٹسٹ یونیورسل جونگ ہسٹری ٹائم آف دی شاہ جہاں عالمگیر، جو ہماری طرف سے میرے نام سے مشہور ہے، شہنشاہ جہاں الاعجاز الاحمد شاہ جہاں عالمگیر، son of the greatest respectful الحاج دلباغ محمد المصطفی الحیدری القادری المصطفی۔ اسی نام سے ہم نے آج سے 30-35 سالوں سے جو کوشش جاری ہے ہماری الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کے اندر پاکستان میں، خصوصاً پاکستان میں ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی ہے جو ریکگنائزڈ ہے، رجسٹر ہے حکومت پاکستان، مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے ریکگنائز کرایا گیا، اور اس کے لیے 2,000 ایکڑ زمین کی اناؤنسمنٹ جو انہوں نے نہیں کی ابھی تک، وہ ہمیں انہوں نے فرمایا حکومت نے کہ 2,000 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ اسی طرح اور اس کے لیے جو فنڈ ہے وہ حکومت نے دینا ہے، عوام نے دینا ہے، باہر غیر ممالک سے ہم نے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کئی ممالک نے اس کو تسلیم کیا اور کہا ہے اگر پاکستان کی اسلامی حکومت آپ کو 2,000 ایکڑ زمین نہیں دے گی، آپ کو جو اربوں ڈالر یا اربوں روپوں کا فنڈ ہے نہیں دے گی، وہ ہم دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تعالی ہماری ہر حال میں مدد کرے گا۔ تعلیمی میدان میں تعلیمی عمل و کردار برائٹ فیوچر کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ شامل حال ہے اور رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے میدان میں مدد کرنے والوں، کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا جہاں میں، آخرت میں، ہر جگہ دنیا جہاں میں سرخ روئی اور رحمت اور اپنا انعام و اکرام، روزی رزق، فنڈ، نصرت، فتح اور وہ مدد دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں کریم ہوں، میں عفو غفور رحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہارے درجات بلند کروں گا، تمہیں ہر معاملے میں روزی رزق خزانوں کا مالک بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہمارا ایمان ہے۔ ان اللہ بیدہ ملک الملکوت السماوات والارض وان اللہ بیدہ ملکوت خزائن الملکوت الارض والسماوات والارض ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ حاکم الحاکمین ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا جہاں کے خزانے، دولتیں، زمین، ہر چیز کی حکومت، اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے، وہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رب ذوالعرش العظیم پر وہ ہماری مدد کرے گا، کرتا رہے گا، ہم سب کی مدد کرے گا۔ یہ بھلے اور فلاحی کام کے لیے ہے، نیک کام کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے راستے میں کام کرنا ہے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، فلاح و بقا کے لیے، بھلے کام کے لیے، قوم و ملک کی، عوام کی، اپنی سب کی، دین دنیا کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وما توفیق ہے نا کلو شیء ان من اللہ رب ذوالعرش العظیم من توفیق ربنا رب العالمین آمین رب العالمین آمنت بک یا رب وسبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بتا رہا تھا کہ جیسے 1,24,000 پیغمبران خدا انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو ایک تو ان کے متعلقہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے فرشتوں کے ذریعے دنیا میں مقدس کتابیں نازل فرمائیں رشد و ہدایت کے لیے، ترقی اور فلاح و بقا کے لیے، وہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی جو سیرت و کردار اور دنیا کے اندر جو قصے کہانیاں ہیں، اس کی ایک مکمل کتاب بھی ہے جس کو قصص الانبیاء کہا جاتا ہے۔ قصص الانبیاء بھی کئی قسموں کی ہے، کوئی عربی میں ہے، کوئی ایرانی فارسی زبان میں، کوئی ہندوستانی زبان میں، کوئی یورپین انگلش زبان میں ہے۔ وہ قصص الانبیاء کی کتابوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کسی قصص الانبیاء کی کتاب میں صرف 100 نبیوں کے قصے کہانیاں ہیں،
کسی قصص الانبیاء کی کتاب میں صرف ان نبیوں کے نام اور حقائق اور قصے ہیں جتنے قرآن پاک میں ظاہری طور پر آیتوں میں جن نبیوں کے نام آئے. کچھ جو مقدس قصص الانبیاء ہیں جو تاریخی طور پر ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس کے بما نام اور ان کی سیرت و کردار، خاندانی نام، وقار اور ان کے پہچان کے ساتھ ان کی جگہ، ان کی اطوار، ان کی حیات کے جو بھی واقعات ہیں وہ درج ہیں. وہ کئی جلدوں میں، کم سے کم 100 جلدوں میں ہیں. کئی کتابیں ایسی ہیں جو 500 جلدوں میں موجود ہیں. کیونکہ 1,24,000 پیغمبران خدا کی حقائق کہانیاں جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے ایک کتاب میں آ جائیں، یہ کئی جلدوں میں یہ قصے کہانیاں یعنی مکتوب اور محفوظ ہیں. جن لوگوں نے تاریخ دانوں کے تاریخی علماء، مفکرین، اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان لوگوں نے یہ کارنامے انجام دیے، ان لوگوں کی کتابیں پوری دنیا میں موجود ہیں، محفوظ ہیں. کئی جگہ خاندانوں میں محفوظ ہیں، کئی خاندانوں میں محفوظ ہیں. تو یہ بہت بڑا دنیا کا ہر صدی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے جو تعلیمی میدان میں حاصل کرنے، تعلیم پھیلانے اور تعلیمی اعتبار سے کوئی بحث کرنا، کوئی مقابلہ کرنا، اس کی تاریخ کا تاریخی اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے وہ واقعہ، قصہ، کہانی کو سمجھانا، سمجھنا اور پڑھنا اور پرکھنا، تو یہ بہت بڑا دنیا کی ہر صدی کا ایک کارنامہ ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ 108 ہمارے سوالات میں 1,000 سوالات، 1,000 جوابات اسی 108 سوالات میں ملیں گے جو ہم نے آپ سے سوالات کیے. ان میں 1,000 سوالات، 1,000 موضوعات، 1,000 کمنٹس، 1,000 ویو، 1,000 ڈیٹیل، 1,000 ڈسکرپشن، 1,000 ٹائٹل نیم، 1,000 سبجیکٹ نیم، 1,000 تمام سوالوں میں سے جو جوابات ہم نے مانگے. ٹھیک ہے نا، مثال 10,000 جوابات آپ نے لکھنے دینے، وہ آپ کو 10,000 یہ 108 سوالات میں سے ہی مل جائیں گے. یہ انکریڈیبل اور امیزنگ ہماری یہ ایک کریشن ایگزامینیشن پیپر ہے جو اوپنلی ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، دنیا کی ہر یونیورسٹی کو، ہر اسکالر، ڈاکٹر، سائنسدان کو، کہ وہ اس کا اوپنلی فریڈم، آپ کو آزادی ہے. گوگل سے سرچ کریں، اپنے گھر کی لاکھوں کروڑوں کتابیں جو ہمارے لائبریری میں، آپ کی لائبریری میں، یونیورسٹی کی لائبریری میں، اوپنلی چیک کریں، اوپن کریں، اس پیپر کو حل کریں، ہمیں بھیجیں. تو اب آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ذرا ٹو بی کول اینڈ فرینکلی، تھوڑا سا ماحول اچھا، دلچسپ ہو جائے آپ لوگوں کو. آپ یہ سمجھیں کہ ہمیشہ ہی میں قرآن، حدیث، تورات، زبور، انجیل اور 1,24,000 پیغمبران خدا کی باتیں اور تعلیمات اور یہ اپنے کوئز کی ہی باتیں کرتا رہتا ہوں. تو اس حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے. کوئی بھی تاریخ کے واقعات ہیں وہ تاریخی کتابوں میں محفوظ ہیں، کسی نام سے ہوں، چاہے وہ خالی ایک مثال کے طور پر بھی دی جاتے ہیں تو وہ مثالیں بھی دنیا کے اندر محفوظ ہیں. مثالیں بھی معمولی بات نہیں ہوتی. مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی مقصد تعلیم دینا، معاشرے میں اصلاح و بقا اور ترقی اور خوشحالی پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، انسانیت کی تعلیمات، انسانی حقوق کی سربلندی، ضمانت اور اس کی حفاظت کرنا، انسانی اطوار، ادبار، آداب، اخلاق، تعلیمات کو حفاظ کرنا، ضمانت دینا، انسانی ہمدردی پیدا کرنا، فار پیس، فار جسٹس، for humanity, for humankind, servicing, helping and supporting, financially, assistantly, obediently, regardfully, in your bright future, in your bright life, forever, all the time. تو قصہ یہ ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، یعنی آپ نے جیسے میں نے آپ کو کہا 1,24,000 پیغمبران خدا ہے زمین کے اوپر، تو یہ لاکھوں سال کی، ہزاروں سال کی داستانیں، قصے، کہانیاں ہیں جو قصص الانبیاء کی کتابوں میں محفوظ ہیں. تو جو پڑھتا ہے، جو پڑھ چکا ہے، ان کو پتہ. ہم نے تو یونیورسٹیوں میں یہ ساری کتابیں الحمدللہ ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل پڑھی، سمجھی. پھر ہی یہ ورلڈ وائڈ جو آپ لٹریچر دنیا کا جو کہتے ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا عرب و عجم، انگریز اور یورپ، ہر جگہ کی یونیورسٹی سے ہم نے الحمدللہ اعلیٰ ڈگری حاصل کی. جو اعلیٰ ڈگری کے آگے کوئی اور ادنا ڈگری نہیں ہے، اعلیٰ ڈگری وہ کہلاتی ہے، وہ پی ایچ ڈی سے بھی اعلیٰ ڈگری کہلاتی ہے. تو یہ چیزیں
جب بھی کبھی مثال دی جاتی ہے کہ جی انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو یا فارسی میں ہو، اردو میں ہو، کسی زبان میں ہو، کہ جی ایک دفعہ کا واقعہ ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا وانس اپون اے ٹائم، وانس اپون اے ٹائم یعنی ایک دفعہ کا واقعہ ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو میں آپ کو یہ ایک دفعہ کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے. ایک ملک کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، بہت جلیل القدر اور صاحب عظمت، صاحب وقار اور معروف ترین بادشاہ. دنیا میں اگر ہم بادشاہوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں اور تواریخ جمع کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں بادشاہوں، حکمرانوں، لارڈوں کی کہانیاں قصوں ملیں گے، جس سے بھی آپ تعلیمی طور پر، تواریخی طور پر کافی علوم کے خزانے اور برائٹ فیوچر ملتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. وہ ایک مثال ہے انگریزی کی، اولڈ از اے گولڈ. پرانی چیز ہی سونا اور چاندی ہیروں سے قیمتی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. یہ بات، یہ آپ کو ایک ایڈوائس بھی ہے اور ایک نقطے اور پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. اولڈ از اے گولڈ. اس کے اندر بھی کئی سوالات، کئی جوابات نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ واٹ از دی اولڈ از دی گولڈ. ٹھیک ہے نا. تو اولڈ جو ہے وہی گولڈ ہے، سونا ہے. تو آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے. کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکمرانی بڑی مشہور و معروف تھی. بڑا صاحب عزت، صاحب جلال اور نیک حکومت کرنے والا بزرگ اور تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا، اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ قوم کا مالک تھا. اعلیٰ عمل و کردار اور زبان کا مالک تھا، جس کی رعایا یعنی تمام عوام جو ہے اس ملک کی اس بادشاہ سے بہت خوش تھی. اپنے صدیوں سالوں سے وہ خاندان، وہ بادشاہ حکومت کر رہا تھا، تو اس کی عوام، اس علاقے کے لوگ اور غیر ممالک کے لوگ بھی اس کی بادشاہت کے کارنامے اور اس کی عزت اور نام نمود کی قصے کہانیاں سنتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. اور اس ملک، جس ملک کا وہ خود حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو اس ملک کی عوام بہت خوش تھی. تو اس کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے. وہ جو بادشاہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے پتہ نہیں کس صدی کا یہ واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ ہے. جو واقعہ ونس اپون اے ٹائم کی کیٹیگری اور ایک فیلڈ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ واقعہ ہے. چاہے وہ مثال کے طور پر سمجھایا جائے، وہ واقعہ ضرور ہوتا ہے. مثال کبھی ایسے ہی نہیں آ جاتی. مثال کسی چیز میں ہی آتی ہے جو چیز دنیا میں مشہور ہو، معروف ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، سوچا اس نے کہ یار یہ میری حکومت، جس ملک کا، جس خطے کا، جس سرزمین پر، جس ملک کا میں حکمران بادشاہ ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہ ہوں، کیا میری عوام میری حکومت سے، میری رعایا جو ہے، میری تمام عوام جو ہے، کیا مجھ سے خوش بھی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا یہ میں امتحان نہ لوں، امتحان لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. یعنی وہ بادشاہ مسلمان تھا. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا بھی بادشاہوں، حکمرانوں کا بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان بادشاہ ہو تو اس کی ایمانداری، اخلاق اور اسلام پرستی اور خدا رسول سے ڈرنا، عوام سے ڈرنا، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اسے ہم مسلمان کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کل کو یوم محشر میں، آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے، اس کے فرشتوں نے میرا گریبان پکڑنا، میرا حساب لینا ہے. تو میں اتنے عرصے سے، ہمارا خاندان سینکڑوں سالوں سے حکومت کر رہا ہے، سرزمین کے اوپر بادشاہت کر رہا ہے، تو کیا میری بادشاہ سے عوام تنگ تو نہیں ہے؟ کوئی مظلوم تو نہیں ہے؟ کوئی بھوکا ننگا تو نہیں ہے؟ کوئی تنگ تو نہیں ہے؟ کوئی میرا عدل و انصاف، مدد، تعاون، میری حکومت کے قوانین غلط تو نہیں ہے؟
جس سے عوام تنگ ہو اور میری جابرانہ اور ظالمانہ حکومت کے حساب سے مجھ سے ناخوش ہوں، تو یہ چیز کو میں کیسے سوچوں، کس طرح پرکھوں، کس طرح امتحان لوں کہ میری حکومت، میرا ملک، میری عوام مجھ سے راضی ہے، خوش ہے، میرے خاندان سے، میری حکومت سے، میرے شہزادوں سے، میری پارلیمنٹ سے، آج سے خوش ہے۔ تو یہ اس نے سوچا، تو اس نے تمام اپنے پارلیمنٹ ایوانوں کے بزراؤں کو، حکومت کے اعلیٰ حکمرانوں کو، وزیروں کو، جرنیلوں کو، سپاہیوں کو، سب کو ایک اپنے دربار میں ایک اجلاس بلایا بہت بڑا، جس میں ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں جو ملک کے لاکھوں قسم کے حکمران، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، ایوانوں کے ممبر سب شامل ہو گئے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ میں فکر مند ہو گیا ہوں، چند دنوں سے پریشان ہوں، تو اس پریشانی اور اس غم اور دکھ جو مجھے میری سوچ سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین بھی حساب لیتا ہے، وہ پکڑنے والا ہے، اس کی پکڑ دکڑ ہے۔ دنیا میں جو غلط کام کرتا ہے اس کا ایمان ہے، مسلمان ہوں میں، کہ یوم آخرت میں اور دنیا میں میری پکڑ نہ ہو تو میں ایسی چیزوں کا امتحان لوں کہ ہماری حکومت، ہمارے خاندان، آبا و اجداد کی حکومت جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس ملک کے اوپر، اب میں اس کا حکمران، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، پھر آگے میرے ولی عہد ہیں، لاکھوں ہزاروں شہزادے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ملک اور قوم اور عوام ہم سے تنگ آ گئی ہو ہمارے مظالم سے، قانون سے، حکومت سے، اور وہ اندر ہی اندر دب کر گالیاں دے رہے ہوں، ہم میرے دشمن ہوں، ہمارے خاندان کے دشمن ہو جائیں۔ تو میں یہ پرکھنا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری بادشاہت کو عوام پسند کرتی ہے۔ تو آپ کا اجلاس سب کا اس لیے بلایا ہے، آپ سب میرے ہزاروں، سینکڑوں وزیر ہیں، مشیر ہیں، حکمران ہیں، مختلف ہزاروں محکموں کے، فوج کے، سپاہیوں کے، تمام محکموں کے، ہزاروں محکموں کے، میرے ملک کے محکموں کے سربراہ، سب سربراہوں کو آگے تجویز رکھتا ہوں میں کہ مجھے مشورہ دیں اور سمجھائیں کہ میں ایک ایسا قانون بنانا چاہتا ہوں ملک کے اندر، ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہوں جس سے پوری ملک کے اندر رہنے والی عوام، عام و خاص ہوں یا عام ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، کسی ذات مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیا وہ مجھ سے خوش ہیں؟ اس خوشی کا اظہار، رضامندی کا اظہار میں اپنے دربار میں ایک رپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے۔ آپ بتائیں کس طرح یہ رپورٹ حاصل کروں؟ تو سارے جو حکمران تھے، جو اجلاس میں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، حکمران، وزیر اعظم، مشیر، صدر، وزیر اعظم، گورنر وغیرہ وغیرہ، پارلیمنٹ کے ممبر، صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر، سپاہیوں، فوج کے سربراہ، سب موجود تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر بادشاہ کو حضور، پہلے سجدہ ہوتا تھا نا جی، بادشاہوں کو ادب احترام کرنے کے لیے سجدہ بجا لائے اور جھک گئے۔ سب نے کہا شہنشاہ جہاں، شہنشاہ دو عالم، آپ اور آپ کے خاندان، ماں باپ کی، پورا ملک میں تمام رعایا، تمام عوام دلی طور پر مشکور ہے، خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں، یہ ہم آپ کو ضمانت اور گارنٹی اور گواہی دیتے ہیں، اور ہم بھی سب آپ کی حکومت سے خوش ہیں۔ آپ کسی قسم کا غم فکر نہ کریں، کوئی دکھ نہ لیں، کوئی پریشانی نہ لیں۔ لازمی بات ہے جب پورا ملک عوام خوش ہے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین بھی راضی خوش ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی نہ ڈریں، نہ خوف کھائیں۔ آپ کا خاندان پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں سب سے اعلیٰ و برتر، آپ عظیم مسلمان اور عظیم اللہ کے ولی اور رہبر ہیں، دنیا کے اوپر، ہمارے اوپر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہیں کہ آپ جیسے نیک ولی اللہ، نیک حاکم، نیک مسلمان، اللہ رسول اور عوام سے ڈرنے والے، ادب احترام کرنے والے بادشاہ، شہنشاہ ہمارے حکومت ہیں، ہم حکومت کر رہے ہیں ہم پر، ہم مشکور ہیں۔ بادشاہ نے وہ اجلاس پورا
دن چلایا اور سب کی باتیں سنی، لیکن کسی کی بات کو مانا نہیں. کہا یہ آپ لوگوں کا مشورہ، دماغ اور آپ کی سوچ سمجھ ہے، لیکن میں عوام کی رپورٹ چاہتا ہوں اپنے سامنے پیش کی جائے. آپ کو میں 1 مہینے کا، ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، فوری طور پر اس کا رزلٹ نکالا جائے. اپنے ملک کے اندر مثال کے طور پر 50 کروڑ عوام ہے، 1 ارب عوام ہے، جتنی بھی عوام ہے، تو ان سب کی طرف سے مجھے رپورٹ تصدیقی چاہیے، اور مجھے تسلی ہو کہ پوری عوام کا ہر بچہ، ہر عورت مرد، ہر ادارہ، ہر مذہب، ہر قوم گروہ، ہر اقوام، ہر تمام افراد مجھ سے، میری قوم سے، میری حکومت سے، میرے اہل خانہ سے، تمام سے، سب سے راضی ہے، خوش ہیں. تو وہ سارا پارلیمنٹ ایوان جو اجلاس میں موجود تھا، حکومت کے ہر قسم کے سربراہ اور حکومت کے ممبر سب گھبرا گئے کہ اے چنگی پسوڑی پاتی بادشاہ نے ساڈے ہوتے بیٹھے بٹھائے ہیں جی. انہوں نے کہا جی کیا کریں جی پھر ہم. بادشاہ نے کہا آپ کو میں نے کس لیے رکھا ہے، آپ مجھے کہہ رہے کیا کریں. آپ سب لوگ، تمام حکومت میری نوکر چاکر خادم ہے، ہمارے خاندان کی، لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں. آپ نے نہیں حل کرنا تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے بار بار اصرار کیا نہیں بادشاہ آپ خوش ہیں، آپ خوش رہیں، تو بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے تمام پارلیمنٹ ایوان میں لاکھوں جو ممبر، حکمران، وزیر وغیرہ، مشرا، پولیس کے، آرمی کے، کسی بھی محکمے کے، ہزاروں محکمے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ اس بات کو. تو انہوں نے کہا 1 ہفتے کا ٹائم ہے. وہ خسر مسر آپس میں کرتے رہے. سب نے کہا جی بادشاہ نے حکم کر دیا، سوچنا تو پڑے گا، کیا کریں، بادشاہ تو ناراض ہو رہا ہے. تو 1 ہفتے کا ٹائم دیا. بادشاہ نے کہا آپ کو 1 مہینے کا نہیں، 1 ہفتے کا ٹائم، اس کے اندر مجھے پوری رپورٹ ڈیٹیل چاہیے. وہ طریقہ کار قانون مجھے سمجھایا جائے، کس طرح آپ مجھے پوری ملک کی 50 کروڑ آبادی، 1 ارب آبادی، جتنی بھی آبادی، اس آبادی سے خوشی کا اظہار اور تسلی بخش جواب ملے کہ وہ ہم سے ہمیشہ، ہماری حکومت سے خوش ہیں. 1 مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد سارے پھر اجلاس ہوا، پھر بیٹھ گئے جی. ہاں جی، بادشاہ نے کہا کیا لے کر آئے رپورٹیں، کیا حکم ہے. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے. اب ان یعنی جو حاضرین مجلس ایوان میں جو حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی اپنا ہمارا ایک پروگرام ہے، آپ کی دلچسپی کے حساب سے، آپ کی تسلی کے حساب سے، کہ وہ لوگوں کا امتحان لینا ہے، تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں جی ٹیکس لگا دیتے ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا. بادشاہ حاضر دماغ تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، آخر اس کا نام نمود دنیا میں اور اس کی قوم کو، ملک کی عوام چاہتی تھی. تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا. اس نے کہا ٹیکس کیوں لگانا ہے جی. اس نے کہا جی مثال ہے 50 کروڑ کی آبادی ہے، ہر فرد پر 10 روپے کا ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو آپ کو بیٹھے بٹھائے ٹیکس کی رقم بھی مل جائے گی، اور آپ کو رزلٹ بھی مل جائے گا کہ عوام آپ سے خوش ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا اس سے پتہ لگ جائے گا. اس نے کہا پتہ تو لگ گیا، اگر عوام ٹیکس نہیں دے گی، مہنگائی قبول نہیں کرے گی، تو اس کا مطلب عوام آپ سے ناراض ہے. آپ سمجھ لینا عوام آپ سے ناراض ہے. بادشاہ کہنے لگا بات تو صحیح ہے، غلط تو نہیں کی، چلو آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، میں اس چیز کا امتحان لے لیتا ہوں. تو وہ جناب علی بادشاہ نے، جیسے وہ آج کل کے حالات سے نا، وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہر مہینے آٹا، چینی، گھی میں کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی مہنگائی کر دیتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ بھی آیا نہیں ہے، پہلے ہی مہنگائی شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پھر 10 روپے کٹا دیے، 20 روپے پہلے بڑھا دیے، بعد میں 10 روپے کٹا دیے. یہ کیا عوام پر احسان ہوا؟ صرف تنگ کرنے والی بات، لوچ لفنگ، بدماشی، گنڈا گردی عوام، ملک و قوم کے ساتھ. تو وہ بادشاہ نے ان مشیروں کو، تمام حکمرانوں کو پارلیمنٹ میں کہا کہ ایوان میں اجلاس میں بلایا تھا کہ آپ اپنی یہ رائے کا کاغذ کے اوپر لکھ کر دستخط کر دیں. جتنے بھی یہاں پر حکمران لاکھوں میرے موجود ہیں، ہمارے نوکر چاکر حکومت کے، ملک کے، دستخط کر دیں جی ہم نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا. وہ جناب علی فٹافٹ سب نے جان چھڑائی اور دستخط کر دیے. وہ لاکھوں حکمرانوں کے
لاکھوں کاغذ اور دستخط شدہ دستاویزات بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ یہ ہم میری الماری میں رکھ دو، یہاں سنبھال دو. یہ 8 دنوں کا ٹائم ہے، یعنی 8 دنوں کے ٹائم میں انہوں نے یہ مجھے تجویز دی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ دن ہے، یہ ان کا بیان ہے کہ اس طرح بادشاہ کی اور حکومت کی یعنی کہ عزت اور وفاداری اور عوام کی خوشنودی رضامندی کا اظہار ہو جائے گا. یہ انہوں نے تجویز دی ہے. لو جی وہ ٹیکس لگایا، وہ جناب علی مہینے کے اندر وہ ٹیکس کی رقم جو ہے اکٹھی ہو گئی. مثال 50 کروڑ 1 ارب کی آبادی تھی، اب 10 روپیہ اس وقت کے حساب سے دینار تھا، درہم تھا، ڈالر تھا، جو بھی تھا، پاؤنڈ تھا، وہ 10 روپے عوام نے کہا چلو جی بادشاہ اتنا اچھا بادشاہ ہے ہمارا، اتنا نیک بادشاہ ہے، سینکڑوں سالوں سے ملک و قوم عوام کی خدمت کر رہا ہے، سچائی عدل و انصاف مدد کا کام کر رہا ہے، تو کیا ہوا 10 روپے اگر اس نے مہنگا کر دیا، عوام نے 10 روپے دینا شروع کر دیے، تو مہینے کے اندر اس کو اربوں یعنی 1 ارب کا کم سے کم 10 ارب روپیہ ہو گیا اکٹھا. سیدھی سی بات ہے. تو وہ جناب علی بادشاہ کے خزانے میں 10 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا، یعنی سینکڑوں ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا، 10 ارب نہیں سینکڑوں ارب ہو گیا جی. بادشاہ حیران بھی ہوا اور ایک کونے میں جا کر اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر رونے لگ گیا کہ اللہ میرے گناہ معاف کریں اے رب العالمین حاکم الحاکمین، میں تیرا ادنا سا فقیر بندہ محتاج بندہ، شاید میں حکومت کرنے میں فیل ہوں یا میری سمجھ ناقص ہے یا ہماری حکومت جو سرزمین پہ جو ہمیں تو نے عطا کی بخشی ہوئی ہے، شاید میں کمزور نہ جاہل نہ ہوں اس معاملے، میری گناہوں کو معاف کرنا، میری خطاؤں کو معاف کرنا. میں نے اپنے عوام پر، اپنے ملک کی عوام پر ایسے ہی خام خواہ 10 روپے کا ٹیکس لگا کر بوجھ ڈالا، بیچاروں نے مجھے دے دیا ہے، اب وہ خزانے میں محفوظ ہے. میں کیا کروں گا، مجھے تو کسی قسم کے خزانوں کی دولت کی کمی نہیں، تیرے عطا کیے ہوئے دولت اور خزانے جو میرے پاس ہیں محفوظ ہیں، وہی ختم نہیں ہونے ساری عمر ہزاروں سال. تو یہ کہاں سے میں نے ایسی فضول غلطی کی، میں نے حکمرانوں کی اپنی پارلیمنٹ کی ایوانوں کے مشورے پر عمل کر کے یہ توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ سے اجلاس کے اندر آ گیا. تو بادشاہ نے کہا ہاں جی اب کیا تمہاری تجویز ہے؟ سب نے کہا جی ہم لوگ پاس ہو گئے آپ کے امتحان میں، ہم تمام حکمران ملک کے وزراء، گورنر جنرل، فوج سپاہی، ممبر شمبر ٹمبر، جو بھی دنیا کے ہمارے تمام محکموں کے اعلیٰ افسر موجود ہیں، سب پاس ہو گئے. ہم نے آپ کو اپنے دستخط کردہ تصدیق بھی دی تھی، آپ کو کہا تھا کہ اگر وہ عوام آپ سے خوش ہوگی تو 10 روپے ٹیکس دے گی. بادشاہ نے کہا یہ ہم نے ظلم نہیں کیا کہ بیٹھی بیٹھائی عوام پر 10 روپے کا ٹیکس اور بوجھ لگا دیا اور انہوں نے دے دیا، میرے پاس خزانوں کی کوئی کمی ہے؟ تو مجھے تسلی ابھی نہیں ہوئی. بادشاہ کہتا ہے مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے یا میری حکومت نے اور میرے یہ ایوان کے یہ جو جاہل کھوتے کمہار چرسی موالی جہاز پاگل دیوانے اکٹھے ہوئے ہوئے سارے مراسی میرے ایوان کے حکمران کے جو اعلیٰ سارے محکموں کے افسران ہیں، یہ سب مراسی کنجر چوڑے کھوتے ہیں، کنزیر ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے ظلم کیا عوام پر. تو سب نے پھر یکجا ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو آپ کے حضور ادب آداب سے سجدہ بجا لایا اور کہا بھی کہ آپ کو ایسی تجویز دیں گے جس سے آپ کی عوام کا پتہ لگے گا کہ وہ آپ سے خوش ہے. تو ہم نے یہی کام کیا اور کوئی دوسرا کام تو کیا نہیں، کوئی بےہودہ یا غلط کام یا ملک و قوم یا آپ کی حکومت کے خلاف تو کام نہیں کیا. تو ہم تو پاس ہیں، اب آپ کی مرضی وہ اربوں روپیہ رکھیں نہ رکھیں یا عوام کو واپس کر دیں. بادشاہ کہتا ہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی کہ اگر ظلم ہو گیا ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، عوام سے معافی مانگ کر اگر یہ ان کو واپس کر دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو بادشاہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اب ان کو 20 روپے کی رعایت کر دی جائے، 20 روپے کی رعایت کر دی جائے اسی خوشی میں، یعنی وہ 10 بھی واپس کر دیجیے اور ان کو 20 روپے ٹیکس معاف کر دیا جائے، ہر چیز میں 20 روپے کی کمی کر دی جائے تاکہ عوام میرے سے خوش ہو جائے اور شکر ادا لائے اور اس بات کو خوش ہو کہ بادشاہ سلامت ہمارا
جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم سے خوش ہیں ناخوش ہیں سارا پتہ لگ جائے، تو وہ تسلی کا اظہار کریں۔ تو وہ سارے جو حکمران اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی 1 ہفتے کا ٹائم دیں سوچنے کا ہمیں، ہم ایسی فضول میں آپ کو کوئی مشورہ دیا تو ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے آپ کا بھی ہمارا بھی، تو 1 ہفتے کے ٹائم کے اندر آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد پھر اجلاس بلایا جائے، پھر 1 ہفتے کے بعد اجلاس بلایا گیا جی۔ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا ہاں جی، سب نے یکجا ہو کر پھر سجدہ بجا لائے، سلام کیا، ادب کیا بادشاہ کا، بادشاہ کی پارلیمنٹ کا، ایوان کا، حکومت کا، اور کہا جی ہاں بالکل ٹھیک کہا کہ آپ یہ نہ کریں، 20 روپے کم نہ کریں، ایسا نہ ہو عوام آپ کے اور ہمارے حکومت کے مخالف ہو جائے، آپ ایسا کریں 20 روپے اور ٹیکس بڑھا دیں، ایک بار اور آزما لیں، اگر 20 روپے اور بڑھا دیا، ٹیکس اور بڑھا دیا اور عوام نے پھر خوشی سے دے دیا، قبول کر لی مہنگائی اور یہ ظلم زیادتی، تو پھر سمجھ لینا کہ پھر 100% یعنی 1000% شور گارنٹی ہے کہ پوری عوام بادشاہ اور بادشاہ کی حکومت کی، بادشاہ کے حکمرانی کی، بادشاہت کی عزت احترام کرتی ہے اور دل و جان سے چاہتی ہے اور محبت کرتی ہے، اور یہی آپ کا جواب ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ 20 روپے کم نہ کریں، اس سے ظلم زیادتی ہو سکتی ہے ہمارے خلاف بھی آپ کے خلاف بھی، 20 روپے اور ٹیکس بڑھا دیں۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگ گیا یار یہ عجیب تمہاری بات ہے، پہلے بھی مجھے پسند نہیں آئی، میں صبح شام توبہ استغفار کرتا ہوں کہیں عوام کے اوپر میرا ظلم زیادتی نہ ہو جائے، اور تم نے پھر مجھے یہی مشورہ دینا شروع کر دیا کہ 20 روپے اور ٹیکس بڑھا دیں۔ بادشاہ سلامت کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہہ رہے مجھے یہ نامنظور ہے۔ تو سارے ایوان نے، سارے حکمرانوں نے جو آپ کے نوکر چاکر تھے بادشاہ کے حکومت کے، سب نے مشورہ دیا جیسے آپ نے ہم کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا، آپ کو ہم 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ سوچ لیں۔ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ حکومت کی، پارلیمنٹ نے، ایوانوں نے، گورنروں نے، فوج کے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا، آپ کو غلط نہیں مشورہ دیا، آپ کے سوال کا جواب آپ کو حقیقت میں دیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر 20 روپے کم کر دیے تو حکومت کو تزلزل ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم حکمرانوں کو، باقی حکمرانوں کو بھی، فوج کو، سپاہیوں کو، ایوانوں کے، گورنروں کو، جو بھی پارلیمنٹ کے یہاں لاکھوں ممبر آئے ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں پورے ملک میں، ان سب کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، یا تو وہ سوال نہ کریں، یا سوال کرتے ہیں تو آپ 20 روپے بڑھا دیں اور ٹیکس اور بڑھا دیں، اور ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ 1 ہفتے میں اس کو غور و فکر سے سوچیں سمجھیں۔ آپ بادشاہ ہیں، اعلیٰ حاکم الحاکمین ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، پوری دنیا عوام آپ سے محبت کرتی ہے، تمام ایوان حکومت کے اعلیٰ سربراہ، فوج، پولیس، حکمران جو ہیں آپ کے پیر دھو دھو کے پیتے ہیں، آپ کی تابعداری کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کو سوچ سمجھ لیں، 1 ہفتے کے اندر سوچ لیں، اگر سمجھ آ جائے تو ہمیں بلا لینا اور یہ حکم نافذ کر دینا، 20 روپے ٹیکس لگا دینا۔ بادشاہ سلامت نے کہا چلو آپ کی یہ بات میں مان لیتا ہوں، 1 ہفتے کا ٹائم دو مجھے، اور بلکہ 1 مہینے کا ٹائم، میں بادشاہ کہتا ہے میں 1 مہینے کا ٹائم لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سب چلے گئے اپنے اپنی ڈیوٹیوں پر، کام پر، کاجوں پر۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ سلامت نے بڑے صبح شام سوچا، اپنے شہزادوں، شہزادیوں، ملکہ رانیوں، اپنے ولی عہدوں سے بھی مشورہ کیا، اپنے جو خاص وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کو بلایا، ان کے اجلاس 1 مہینے میں بلائے، سوچا سمجھا، غور کیا۔ تو 1 مہینے کے بعد بلا لیا، پھر تمام پارلیمنٹ، ایوان، تمام صوبوں، شہروں، علاقوں کے فوج سپاہی، فوجی سربراہ، حکمران، جرنیل، تمام محکموں کے سربراہ، اعلیٰ سربراہ اعلیٰ، سب کو بلا لیا 1 مہینے کے بعد۔ وہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے جی۔
بادشاہ سلامت نے کہا جی آپ کی تجویز مان لی جاتی ہے، یعنی تجویز صحیح دی ہے، 20 روپے کا ٹیکس اور لگا دیا جاتا ہے، پہلے 10 کا ٹیکس لگایا تھا، 20 روپے ہر چیز میں، آٹا، چینی، گھی، کپڑا، تیل، دالیں، جو دنیا جہاں کی چیزیں ملک کے اندر ہیں وہ ٹیکس ہیں، وہ سب پر، ہر چیز پر 20 روپے بڑھا دیا جی، لگا دو جی، آج سے آرڈر کر دو۔ لیکن اس سے پہلے مجھے دوبارہ لکھ کر تصدیق کر سب یہ جو میرے 1 لاکھ یا 2 لاکھ ممبران ہیں جو یہاں پر مشورہ دینے آئے ہیں، حکومت کے میرے نوکر چاکر، فوجی، سپاہی، مشیر، وزیر اعظم، ایوانوں کے اور جو محکموں کے سربراہ آئے ہیں، پھر مجھے دوبارہ دستخط کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آپ نے مشورہ دیا تھا، میں نہیں یہ کام کر رہا۔ لو جی، خوشی سے سب نے پھر دستخط کر دیے، حلف بیان نامہ دے دیا، اور بادشاہ نے پھر اپنے وزیر اعظم ولیعہدوں سے کہا جی یہ رکھ دیں جہاں پہلے رکھے ہوئے، وہاں رکھ دیے جی۔ لو جی، کیا ہوا آگے؟ پھر مہینہ 2 مہینہ گزر گئے جی، بادشاہ کے خزانے پھر بھر گئے۔ وہ لوگوں نے کہا جی چلو کوئی نہیں، 10 روپے ایسی یار، جتنے 1000 کمائی دا 100 کمائی دا، وہ 10 روپے بادشاہ نو دیتا، انہیں عرصے تے ساڈے تے حکومت کر رہا ہے، لکھاں کروڑاں ساڈے تے احسان، ہمارے پہ لاکھوں کروڑوں احسان ہے بادشاہ کے خاندان کے، شہزادیوں کے، شہزادوں کے، ولیعہدوں کے، اس عظیم بادشاہ کے، شہنشاہ، عظیم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے ہم پر عظیم احسانات ہیں، ان کے خاندان کی سرزمین کے اوپر جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمارے پر، خاندانوں پر، اس قوم پر، ملک پر، تو کیا ہوا؟ 20 روپے اور دے دیے تو لو جی، عوام خوش ہو گئی اور انہوں نے دے دیے، ٹیکس دے دیے، اور بادشاہ کے خزانے میں پھر اربوں درہم، ڈالر، پاؤنڈ کٹھے ہو گئے جی۔ وہ پہلے بھی اربوں ڈالر، جو درہم، روپے جو کٹھے ہوئے تھے وہ بھی پڑے ہوئے خزانے میں، یہ اور کٹھے ہو گئے جی، یعنی سال میں 2 بار یہ اکٹھا ہو گئے۔ بادشاہ متزلزل ہوا، کانپ گیا، گھبرا گیا، اور خدا کے حضور گر گیا، یا اللہ، یہ میں نے پھر کوئی غلطی کر دی ہے، اے حاکم الحاکمین رب العالمین، میری عوام، میرے ملک کی عوام جہاں پر تو نے مجھے حکمرانی بخشی، رحمت بخشی، ٹھیک ہے نا جی، تو میں نے کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی، میرے خاندان کے، میرے ماں باپ کے، خاندان کے، آل اولاد کے، اجداد کے، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی خطا چھوٹی بڑی ہوئی ہم کو سب کو معاف فرما، عزت احترام دے، بخشش عطا فرما، اپنی مغفرت بخشش عطا فرما، اور رحمت کر ہم پر، لاکھوں کروڑوں رحمتیں کر، اور اس ملک پر، ہماری عوام پر رحمتیں فرما۔ انہوں نے پھر 20 روپے مجھے دے دیے ہیں، تو لو جی، پھر بادشاہ نے پھر اجلاس بلایا، اس نے کہا جی یہ تمہارے کہنے پر میں نے مشورے پر عمل کیا اور آرڈر کیا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بادشاہت کی حکمرانی کی طرف سے یہ آرڈر تسلیم کر کے، پاس کر کے میں نے پوری ملک قوم پر جاری کیا، تو اربوں ڈالر درہم پھر جمع ہو گئے ہیں۔ میں نے کیا کرنی اتنی دولت؟ اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا، لاکھوں گنا میرے پاس خزانے، میرے شہزادوں شہزادیوں، میرے راجاؤں، میرے ولیعہدوں کے پاس، ہمارے خاندانی ماں باپ، آبا و اجداد کے خاندانی ورثے میں اتنے خزانے کہ جو ہزاروں سال ختم نہیں ہونے، ہماری 700 ہزاروں پشتیں، سینکڑوں پشتیں بھی کھائیں، وہ خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ تو میں نے یہ عوام پر کیوں ظلم زیادتی کی؟ مجھے یہ شرم و حیا اور غیرت ڈوب کر مار رہی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تمہارے مشورے پر عمل کر کے۔ یہ تمام میرے لاکھوں عوام کے جو حکمران ہیں، فوج کے جو سربراہ ہیں، پولیس کے سربراہ ہیں، جس میرے ہزاروں محکموں کے لاکھوں جو
رؤسائیں، رئیسائیں، امیر ہیں، سربراہ ہیں، یہ سب مجھے جانور، خنزیر اور کھوتیاں اور بغیرت، لانتی، جھوٹ فراڈی لگتے ہیں، کھوتے لگتے ہیں. یہ مجھے مشورہ ان کا پسند نہیں ہے. جس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، مجھے وہ چیز پسند نہیں. تو اپنے ولی عہدوں کو، وزیر اعظم کو، سب کو بلایا اجلاس میں. یعنی وہ سارے حکمران پارلیمنٹ ایوانوں کے، ہر ملک شہر کے محکموں کے سربراہ، فوج، پولیس، ہر جگہ کے اکٹھے ہو گئے لاکھوں. پھر جو اپنے خاص اس کے ولی عہد تھے حکومت کے، اور جو ملکہ رانیاں اور جو خاص وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کو بلایا. انہوں نے کہا جی یہ ایسا مشورہ چل رہا ہے، ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں، میں نے آپ سے بھی مشورہ لیا تھا سب سے، تو لیکن میرا دل نہیں مانتا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا یہ کام. یہ ملک و قوم کے اوپر میں نے عوام پر بہت زیادتی ظلم کی ہے. اب اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، عوام سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگی. اور یہ سب جو لوٹا لٹایا، یہ ٹیکس، یہ چوری، یہ ڈاکہ ہے عوام پر، غریبوں پر، رعایا پر، تو میں یہ سب واپس کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے عوض میں ان کو کافی اور انعام اکرام اور روزی رزق دینا چاہتا ہوں، تاکہ رعایا میری مجھ سے، میرے خاندان سے، میری حکومت سے، میرے معاملات، قانون، ہر چیز سے خوش ہو جائے. آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جنہوں نے مجھے یہ سال 2 سال سے یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ غلط مشورہ دے رہے ہیں. تو جو ولی عہد اٹھے، آپ کے ولی عہد سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ ولی عہد کہتے ہیں جو نائب بادشاہ ہوتا ہے. نائب بادشاہ کے اندر کئی کیٹیگری اور درجات ہوتے ہیں. اس میں جو بڑے بڑے شہزادے ہوتے ہیں وہ ولی عہد کہلاتے ہیں. وہ ولی عہد کی ایک ٹیم رائل سوسائٹی ہوتی ہے، رائل کمیونٹی ہوتی ہے. تو رائل کمیونٹی نے فیصلہ دیا ولی عہدوں نے، جو بڑے بڑے ولی عہد تھے، کہ ان کو سزا دے دو، ان کو نکال دو، ان کو بھگا دو. تو جو خاص وزیر اعظم تھے، اس کی بادشاہ کی فوج کے پرسنل جو وزیر اعظم تھے، خاص مشیر اسے کہتے ہیں، جو ہر وقت صبح شام بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے. انہوں نے کہا حضور سرکار آقا بادشاہ دو جہاں، بادشاہ مملکت آپ کی قائم دائم رکھے. آپ صدیوں سے آپ کا خاندان حکومت کرتا آ رہا، عوام آپ سے، رعایا آپ سے، آپ کے عدل و انصاف سے، آپ کے مدد، تعاون، محبت، خلوص کی قربان ہے، خوش ہے. تو اس کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں، ابھی چھوڑیں ان کو، آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو حکم کرنے دیں، ان کو اپنے اپنے محکمے کا جہاں جہاں سے آئیں کام کرنے دیں، اور اپنے یعنی کہ حساب سے کچھ سوچیں سمجھیں، مہینے میں، ہفتے میں، 10 دنوں میں یہ جو آپ نے پیسہ ٹیکس کا لگایا تھا یہ عوام کو واپس کرنا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ عوام کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس کریں یا ویسے واپس کریں. آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور تجویز حاصل کریں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ ان کے مشوروں پر، ایوان، پارلیمنٹ، جرنیلوں، فوج، سپاہیوں کے مشوروں پر مکمل طور پر نہ چلیں. ان کو اس وقت معاف کر دیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ ظلم زیادتی نہیں ہے. آپ نے مشورہ مانگا تھا، انہوں نے مشورہ دے دیا، جتنی ان کی عقل، تمیز، ان کو تجربہ تھا، انہوں نے وہ مشورہ دینا تھا وہ دے دیا. بہتر ان کو چھوڑ دیں، کام کرنے دیں. وہ آپ کی رعایا میں شامل ہیں، آپ کے حکمران، محکموں کی، پارلیمنٹ، ایوان، یہ بھی آپ کی رعایا میں شامل ہیں، چھوڑ دیں ان کو. تو بادشاہ سلامت خوش ہو گیا. اس نے اپنے پرسنل جو خاص وزراء، وزیر اعظم تھے، ان کے اس مشورے سے خوش ہوا اور وہ اجلاس برخاست کیا، سب کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جاؤ دفعہ ہو، بھاگ جاؤ، اور سیدھے بندے دے پتروں طرح کام کرنا، محکموں میں کوئی گڑبڑ نہ کرنا. لو جی، وہ پھر بادشاہ نے اب اپنے تمام ولی عہدوں کا اور جتنے خاص وزیر اعظم مشیر تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو چھوڑو، معاف کرو، سابقہ پارلیمنٹ جو بھی ہے، اور ان کا اجلاس بلایا. یعنی اس کو بولتے ہیں پرائیویٹ، اسپیشل پرائیویٹ بادشاہ کی میٹنگ، اور پرائیویٹ لوگ جس میں سیکرٹ لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے ولی عہد، رائل سوسائٹی، رائل کمیونٹی، رائل گورنمنٹ، اور پرسنل وزیر اعظم جو ان کی گورنمنٹ، اس کا اجلاس بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو
میں سیریس ہوں، مذاق نہیں کر رہا. نہ میں نے پہلے قوم کا امتحان لینا چاہا، نہ پسند کیا، نہ میں نے اپنے ایوان کے حکمرانوں کو، یہ جو لاکھوں کروڑوں میرے پاس آئے جرنل وغیرہ، ان کا امتحان لیا. یہ تو میری ایک تجویز تھی کہ عوام سے محبت کا تعلق اظہار کس طرح کیا جائے، ان کی محبت کا تعلق اظہار مجھے کس طرح پتہ لگے. تو یہ میری دلچسپی اور میری سوچ اور فکر میں محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے ایسی سال میں یہ 2-3 نظام ٹیکس کے دائر کر کے مجھے اب اس کا زیادہ افسوس لگا، دکھ زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی. تو یہ رقم بھی واپس لوٹانا چاہتا ہوں اور عوام سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، اور اس طرح عوام پر لاکھوں قسم کی رعایتیں اور ان کو خوشی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، قوم ملک کی عوام کی رعایا کی ترقی کے لیے کئی چیزوں کا اعلانات کرنا چاہتا ہوں. اس بات پر میں نے یہ سیکرٹ اجلاس بلایا ہے خاص وزیر اعظم کا اور ولی عہدوں کا. ولی عہد کون؟ آپ کو معلوم ہے بادشاہ کی مثلا 2000 بیویاں تھیں. اب 2000 بیویوں میں سے 2 بچے بھی لگاؤ تو اس کے 4-5 ہزار 10 ہزار تو بیٹے ہی ہو گئے. وہ سارے ولی عہد کہلاتے ہیں، یعنی رائل کیمنٹی گورنمنٹ کہلاتی ہے، پرنسس کی گورنمنٹ کہلاتی ہے. تو جو ان کے وزیر اور وزیر اعظم اور ان کی فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں، یہ بھی سیکرٹ فوجی سربراہ ہوتے ہیں. تو ان کی میٹنگ بلائی مشیروں کی، وزیر اعظموں کی. تو بادشاہ نے کہا اس لیے میں نے آپ کو بلایا. اب میں آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے یہ خاص اجلاس بلایا ہے جس میں میری قوم و ملک کے شہزادے شہزادیاں، ملکہ رانیاں اور ان کے مشیر اور میرے خاص مشیر، میرے خاص جرنیل، محافظین اور سارے اس میں شامل ہیں. اب اس میں عوام کے محکموں کا، پارلیمنٹ کا، ایوان کا، گورنر کا کوئی بھی سربراہ یا کوئی موجود نہیں ہے. اب یہ میرے اپنے خاص ہیں. اب میں آپ کا امتحان بھی لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں. کام میں یہ میں نے لازمی کرنا ہے اور یہ کر کے چھوڑنا ہے. مجھے تسلی نہیں ہو رہی کہ میری عوام میرے سے خوش ہے کہ نہیں ہے، میرے خاندان سے، ہماری آباء و اجداد سے خوش ہے، میری آئندہ نسلوں سے خوش ہے، بچوں سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. تو یہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں. تو سارے ولی عہدوں نے، جتنے شہزادے شہزادیاں، انہوں نے سر جھکا دیا، اور وزیر اعظموں نے، جرنیلوں نے، جو سیکرٹ جرنیل ہوتے ہیں ان فوج کے، سب نے سر جھکا دیا. بادشاہ سلامت، آپ کا یہ سوال ہی ایسا عجیب و غریب اور ایک بہت ہی سیکرٹ کویسچن ہے کہ جس کے آگے سر جھکانا، سر خم تسلیم کرنا ہی ہمارا ایمان ہے اور ہمارا کام ہے. ہم آپ کی سچائی اور اس سچے وقار اور عزت اور ناموس کی خاطر سر بخم تسلیم رضا سربا سجود کے لیے ہم تیار ہیں. یعنی اے حاکم، اے شہنشاہ، ہم تیرے آگے جھکنے کے لیے، ادب احترام کے لیے حاضر ہیں. آپ کے سوال سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کتنے بلند پایا عزت دار بادشاہ، اور آپ کے خاندان، آباء و اجداد اتنے عزت دار، اعلیٰ تعلیمیات یافتہ، مہذب، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی تکریم اور عزت کرنے والے، تکریم کرنے والے، آپ برگزیدہ اللہ کے بہت بڑے حاکم ہیں اس سرزمین کے اوپر. ہم سجدہ کرتے ہیں. بادشاہ کو پھر غصہ آ گیا، جلال آ گیا. اس نے کہا میں نے اپنے آگے آپ کو سجدہ کرانے کے لیے نہیں بلایا. تم میری ساری 2000 بیویوں، جو بھی میری نوکرانیوں، رانیوں، باندیوں سے جو میری اولاد ہے، شہزادے شہزادیاں، ملکہ ہیں، اور جو میرے مشیر ہیں اور جو خاص جرنیل ہیں، سیکرٹ میرے مشیر ہیں، محافظین ہیں، سب کو میں نے اجلاس میں بلایا مشورہ لینے کے لیے، کہ نہ کہ تم کو کہا کہ تم میرے سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تم عزت احترام تکریم کرتے ہو میری، وہ تو تم نے کرنا ہی ہے میری تکریم اور عزت احترام. بادشاہ جو ہوں، آخر شہنشاہ جو ہوں، شہنشاہ عالم جو ہوں میں، تو وہ تو تم نے کرنی ہے. میں جو مشورہ چاہتا ہوں، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. مجھے اس سوال کا جواب دو. میں اپنی پوری قوم کو، ملک عوام کی رعایا کو، پوری ملک عوام کے محکموں کو، ان کے سربراہوں کو چیک کرنا چاہتا ہوں دلی طور پر. یہ میری حکومت کے، میرے آباء و اجداد کی حکومت کے تابع دار اور دل و جان سے محبت کرتے ہیں، راضی ہیں؟ اس کا جواب دو مجھے.
वगरना मुझे फिर कोई जलाल आएगा, गुस्सा आएगा, मैं फिर कोई नया ऐसा हुक्म बगैर मशवरे के सादर कर दूंगा ताकि फिर आपको भी पता लग जाएगा कि बादशाह क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है। सब ने कहा यकजा होकर, जैसे पहले हुक्म हुआ था कि सर यानी कि या शहनशाह जहाँ, शहनशाह आलम, शहनशाह